صدر ہیں، تمام مسالک کے لوگ جو ہیں ان کی قیادت میں متفق ہیں، اور الحمدللہ رواداری میں جمعیت علماء پاکستان جیسی جماعت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال چونکہ 2 تک جب محسوس کی جاتی ہے تو اس کا اظہار، تو آج ہم کورنگی پریس کلب میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سبھی حضرات ہماری یہ آواز بالا حکام تک، جو کہ 12 ربیع الاول شریف مقدس دن ہے، اور اس دن کو عالم اسلام نے پوری دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر لائے، تو اسی لیے کسی مسلک، کسی مقصد ہے کہ خاص ایک جماعت کے لیے نہیں، بلکہ سب لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی بزدلانہ اور دہشت گردانہ ہے۔ یہ اس میں فرقہ واریت والی کوئی بات نہیں۔ فرقہ واریت وہی ہوتی ہے آمنے سامنے لڑائی جھگڑا ڈنڈے سوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کی جو وارداتیں ہوتی ہیں ہوتی رہی ہیں، تو اس کو ہمیشہ سے دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کام کو کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ حکومتی ادارے اس جلوس کو، جو کہ تحفظات انہوں نے پہلے پیش کیے تھے، مولانا سعید احمد حبیبی صاحب جو کہ اس میں شہید ہوئے اور جن کی قیادت میں یہ جلوس نکالا گیا تھا، ان پر بارہا 2 مرتبہ تقریباً 2 سے زائد مرتبہ حملے بھی ہو چکے تھے قاتلانہ، لیکن انہوں نے اعلی حکام تک یہ درخواستیں بھی پیش کی، ان کے ساتھ اجلاس بھی کیے، لیکن کوئی خاص جو ہے سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ کی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن ہم حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح کسی سیاسی جماعت یا کسی اور مذہبی جماعت کے کارکن جو مقصد دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، ان پر فوراً اعلیٰ حکام پہنچ جاتے ہیں، اعلیٰ حکام پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر اعلان کرتے ہیں زخمیوں کا علاج جو ہے ہم سرکاری سطح پر کرائیں گے، فی کس جو ہے جو شہید ہو گئے ان کو اتنی مقصد کے رقم دی جائے گی۔ اب دیکھیے آج میں ایک بڑا ہی جو ہے وہ دل کو مقصد ہے کہ غم کرنے والا واقعہ ایک خاتون کا تھا۔ اس خاتون نے انٹرویو دیا ہے کہ میرے گھر کے سارے افراد چلے گئے ہیں، اس جو ہے جلوس کے اندر زخمی ہو گئے ہیں، زخمی نہیں شہید ہو گئے، بلکہ اب میرے لیے میرا وارث کوئی نہیں بچا گھر کے اندر۔ تو اس طرح اگر واقعات ہوں گے، دیکھو کہیں 5 لاکھ، کہیں 10 لاکھ، کہیں 20 لاکھ کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر ابھی تک کسی وہ، جبکہ نہایت ہی پسماندہ علاقہ مصنوع، آپ نے کو پتا ہے کہ بلوچستان کے ویسے ہی وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ خاص کر علاقہ جو ہے پسماندہ علاقہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے وہاں پر، تو یہ چاہیے تھا ہمارے حکمران وہاں پر پہنچتے، اور جو شہداء ہیں ان کی کم از کم دل جو ہے نا وہ کچھ رکھنے کے لیے بات کرتے، ان کے ورثاء کے لیے ان سے اظہار ہمدردی کرتے، اور ساتھ ساتھ ان زخمی جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، آج بخار اور نزلہ کے لیے بھی جاؤ تو غریب بندہ جو ہے اچھے ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا، جو اتنی شدید زخمی ہیں ان کے فوری طور پر کوئٹہ ہسپتال، کراچی کے ہسپتال، ملک کے باقی دوسرے ہسپتال جو ہیں اور فوراً علاج کیا جائے، جتنا بھی خرچ آئے گا حکومت پاکستان اس کا خرچ ادا کرے گی۔ یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے، اس میں مطالبے کے اندر کوئی مقصد ہے کہ طرفداری یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سب ظاہر ہے ہم اپنے اہل سنت کے حقوق کے لیے، عوام پاکستان کے حقوق کے لیے ہمیشہ سے جمعیت علماء پاکستان جو آواز بلند کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آواز بلند کرتی رہے گی۔ کل بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ مکمل ہڑتال ہوئی ہے، ہمارے اکابرین اہل سنت انشاءاللہ اس کا لائحہ عمل بنائیں گے، پورے پاکستان میں ایک یکجہتی کی ہڑتال بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کے جو مطالبات ہیں ان کے مطالبات کے سلسلے میں بھی ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے تمام مطالبات جو کہ 12 پریس کانفرنس سے انہوں نے وہ مطالبات کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ لیکن بالآخر جو ہے ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے، کوئی اعلیٰ عہدیدار ایک چرچ کے لیے ہمیں اس سے غرض نہیں، اچھا ہے جانا چاہیے، ہمارے جو ذمے میں ہے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لیکن جب تک یہ معین نہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یا کسی ہندو نے کیا ہے، کسی سکھ نے کیا ہے، کسی غیر مسلم نے کیا ہے، کہ ہر بات جو ہے مسلمان کی طرف جو ہے وہ کر دینا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک یہ یقینی بات نہ جو واقعی اس میں ملوث ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر وہاں پر چیف جسٹس صاحب جو ہے نا جو ابھی موجود ہیں وہاں جا کر ان کو تسلی کر سکتے ہیں، ہمارے آرمی کے حضرات کر سکتے ہیں، دیگر جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جا کر سکتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب پہنچ سکتے ہیں، تو بلوچستان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی اعلیٰ حکام جا کر ان کی جو ہے مدد کے لیے اعلانات کر سکتے ہیں، ان کے علاج معالجے کے لیے۔ تو یہی ہمارا جمعیت علماء پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے، اور جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ جو ہے ان کی امداد کی جائے، اور جو زخمی ہیں
انہیں اچھے طریقے پر علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی جائیں، اور آئندہ کے لیے سکیورٹی ادارے جو ہیں محتاط رہیں، اور سکیورٹی جو ہے کی فراہمی ایسے ایسے پروگراموں میں یقینی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔